الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی النبی الامین۔ حمزہ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ آپ نے جو پہلے دن 20 منٹ کا سبق لیا تھا کیسا رہا آپ کا؟ بہترین، الحمدللہ۔ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ ریڈی۔ چلیے، یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ آسان الفاظ ہیں، وہ آسان الفاظ جو قرآن کریم کے ہر صفحے پر اور ہر آیت میں تقریباً ہمیں نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اور اس کی نعمت ہے کہ ہماری زبانوں میں وہ الفاظ بکھر چکے ہیں۔ انہی الفاظ کے حوالے سے کچھ ابتدائی معلومات ابھی آپ کو دی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ یہ اگر بورڈ پہ دیکھیں تو یہ جو 4 الفاظ آپ کے سامنے میں نے نمایاں کیے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں شروع میں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جسم، یوم، اسم اور خبر۔ اس کے سامنے جو لفظ لکھا گیا ہے وہ اس کی جمع ہے، بس میں نے آپ کو اتنا ہی بتانا تھا۔ پلورل۔ اب آپ واحد بھی بولیں گے اور جمع بھی بولیں گے، بتائیے۔ جسم، اجسام، یوم، ایام، قبر، قبور، اسم، اسماء۔ اب اگر کہیں اسم آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نام۔ اور اسماء کا مطلب کیا ہوگا؟ ناموں۔ یہ واحد جمع آپ نے خود ہی سمجھنی ہے۔ جب آپ یہ 4 مثالیں سمجھ گئے تو لیجئے یہ جو ساری قرآن کریم کی اہم جمع ہیں جو بار بار آتی ہیں، آپ واحد اس کا پڑھ چکے ہیں، جمع اب آپ کو آ جائے گی، بتائیں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ نہر، انہار، نہر، نہریں۔ مال، اموال، مال سنگولر ہے، اموال پلورل ہے۔ قلم، پین، اقلام، بہت سے پینسل۔ کتاب، ایک کتاب، کتب، بہت سی کتابیں۔ عمل، ایک عمل، اعمال، عمل کی جمع۔ جسم، اجسام ہو گیا۔ یوم، ایک دن، ایام، زیادہ دن۔ مسجد، ایک مسجد، مساجد، زیادہ مسجدیں۔ قبر، ایک قبر، قبور، زیادہ قبریں۔ اسم، ایک نام، اسماء، زیادہ نام۔ مثل، ایک مثال، امثال، مثالیں۔ نفس، ایک نفس، اور نفوس، زیادہ نفس۔ حد، ایک حد، حدود، حدیں۔ خبر، ایک خبر، اخبار، بہت سی خبریں۔ امر مرضی کو کہتے ہیں نا؟ نہیں، امر ہوتا ہے حکم یا فیصلہ یا کام۔ امر، حکم، امور، احکام۔ صوت، آواز، اصوات، آوازیں۔ طرف جو ہے سائڈ، اطراف، سائڈز۔ اب دیکھیں، جو قرآن کریم میں آیات میں یہ الفاظ فرق آئے گا، آپ کو اس کے ترجمے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں۔ ہم اگر تھوڑی سی ہمت کر کے یہ معلومات عربی زبان کی سمجھ لیں آسانی کے ساتھ، اور قرآن کریم کی معلومات سمجھ لیں، تو ہم ساری عمر کے لیے ترجمے کی بیساکھی سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ جو ہم ترجمہ میں جکڑے ہوئے ہیں، جو بھی آتا ہے کہتا ہے کہ کس کا ترجمہ پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھنے کی ہمت کیوں نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کا نظام کیوں نہیں بناتے؟ اب دیکھیں، اسی طرح یہ بھی الفاظ آپ نے پہلے پڑھے تھے، آپ کو اس کی جمع سمجھ آئے گی، یہ اردو میں بھی ہیں یا اردو کے نزدیک ہے، اور آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ واحد اور جمع کا مجھے مطلب بتاتے جائیں گے۔ قلب، ایک دل، قلوب، بہت سے دل۔ نجم، ستارہ، نجوم، ستارے۔ کوکب، بھی ستارہ، کوکب، ستارہ۔ قواکب، ستارے۔ لقب، نام کو کہتے ہیں۔ لقب جو مختلف لوگوں کا معروف نام ہوتا ہے، معروف نام۔ القاب، بہت سے معروف نام۔ اثر، آثار، بہت زیادہ اثر۔ اور تاریخی اثر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاریخی اثر کوئی جو ہمیں چیزیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ آگے چلیں۔ مسکن، گھر یا رہائش۔ مساکن، بہت سی رہائشیں۔ بصر، دیکھنا۔ بصر ہوتی نگاہ۔ ابصار، نگاہیں۔ ملک، ایک فرشتہ، ملائکہ، فرشتے۔ کبیرہ، بڑا، کبائر، بڑے۔ ید، ہاتھ۔ ایدی، زیادہ سے ہاتھ۔ اب یہ واحد جمع آپ نے 2-4 الفاظ ایسے ہیں جو پچھلے سبق میں گزرے تھے، لیکن آپ نے شاید وہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کیے، اگر وہ کیے ہوتے تو آپ کو یہاں پہ بھی وہ فوراً سمجھ آ جاتا۔ خیر، آپ نے اچھا کیا سارا۔ یہ جو ہمارے پاس واحد جمع ہے، بتائیں جلدی سے، جسم اور اجسام میں کیا فرق ہوگا؟ جسم، ایک جسم، اجسام، بہت سے۔ اور خبر، اخبار؟ خبر، ایک خبر، اخبار، بہت سی خبریں۔ اور لقب، القاب؟ لقب، ایک معروف نام، القاب، بہت سے معروف نام۔ یہ چھوٹی سی بات سے یہ آپ ایک اور سبق پڑھ چکے ہیں معلم القرآن کا۔ یہ جمع کے الفاظ وہاں پہ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے، وہاں پہ ان کو دہرانا ہے، اس پہ لکھیں، یاد کر لیں، یہ قرآن کی اگلی آیات میں جو آئیں گی بار بار یہ جمع کے الفاز آئیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، آپ کو ایک اور چیز سمجھا دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ہمارے پاس عربی زبان کے 2 الفاظ ہم لے لیتے ہیں، کوشش کریں کہ خود سمجھیں۔ الصلاۃ اور الصلوات میں کیا فرق ہے؟ نمازیں۔ یہ ایک اور عربی زبان کی جمع ہے جس میں آخر میں الف تا لگتی ہے، لیکن الصلاۃ، الصلوات ہمارے پاس لفظ ہے، جیسے آ جاتا ہے العلامہ، تو کیا ہو جائے گا؟ العلامات۔ اتنی سی بات سے قرآن کے یہ عربی زبان اور قرآن کی یہ جمع آپ سمجھ چکے ہیں، خود سمجھ چکے ہیں، اب آپ کو اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بتاتے جائیں گے، لفظ بھی پڑھیں گے، پھر جمع بھی بتائیں گے، اور صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ صحیح مطلب سمجھے ہیں، آپ اس کا مطلب بھی بتانا ہے۔ جی بتاتے جائیں۔ الآیات، آیات، بہت زیادہ آیات۔ العلامہ، العلامات، ایک علامت اور بہت سی علامات۔ الجنہ، جنت، الجنات، جنتیں۔ الامانہ، الامانات، امانت اور امانتیں۔ الصلاۃ، نماز، الصلوات، نمازیں۔ البرکہ، برکت، البرکات، برکات، برکتیں۔ الکلمہ، کلمہ نام یا لفظ۔ الکلمات، بہت سے لفظ۔ الحسرہ، حسرت، الحسرات، بہت سی حسرتیں۔ السماء، آسمان۔ السماوات، بہت سے آسمان۔ الحسنہ، حسنہ، اچھا۔ الحسنہ، اچھائی۔ الحسنات، اچھائیاں۔ السیئہ، برائی۔ السیئات، برائیاں۔ اچھا، اب مزید بھی قرآن کی جمع آپ خود سمجھ سکتے ہیں، وہی جو آسان الفاظ آپ نے شروع میں پڑھے تھے، جب ان کو سمجھ لیا اور آپ سمجھتے ہیں باقی جو الفاظ گزرے ہیں، اب ان کی جمع میں آپ کو مجھ سے اس کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
اور ساری عمر جب یہ الفاظ سامنے آئیں گے آپ عربی میں ہی سمجھ رہے ہوں گے, آپ کو اس کا ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جی مجھے ترجمہ دکھائیں اس کا مطلب کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سارا کچھ کنسیپچول ہے, رٹا نہیں ہے. اس میں آپ کا ذہن استعمال ہو رہا ہے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, آپ کا ذہن فوراً اس کو تسلیم کرتا ہے, وہ جانتا ہے اور زبان سے بول دیتے ہیں. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں صرف رٹا ماریں یاد کریں, آپ مسلسل اس کے مفہوم کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا. اور میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ جتنا عمل آپ کر رہے ہیں کیا یہ ٹرانسلیشن کے ساتھ کر رہے ہیں, ڈائریکٹ آپ کا تعلق بن رہا ہے ڈائریکٹ, ٹھیک ہے. یہی تعلق جیسے جیسے آپ بڑھیں گے یہ مضبوط ہوتا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ آپ ٹرانسلیشن سے الجھن محسوس کریں گے, ٹھیک ہے. اب بتاتے جائیں واحد اور جمع پڑھتے جائیں. الدرجہ درجہ, درجات درجے, الصدقہ صدقہ, الصدقات بہت سے صدقہ, الشہوہ شہوت, الشہوات شہوتیں, الخیر بھلائی, الخیرات بھلائیاں, الثمرہ پھل, ثمرات بہت سے پھل, الشہادہ شہادت, الشہادات شہادتیں, الرسالہ رسالہ, الرسالات رسالے. رسالہ کا مطلب عربی میں یہاں پہ ہوگا پیغام, پیغام, رسالات پیغامات. آگے چلیں. الخطیئہ برائی گناہ, الخطیئات بہت سے گناہ, الوالدہ ماں باپ, الوالدہ ماں, الوالدات مائیں, الخالہ خالہ, خالہ قرآن میں ہوتی ہے, بولیں پڑھتے جائیں پریشان نہ ہوں. الخالہ ایک خالہ, الخالات بہت سی خالائیں, المسلمہ مسلمان عورت, المسلمات مسلمان عورتیں, المشرکہ مشرک عورت, المشرکات یہ اس لیے مؤنث ہے کیونکہ اس کے اینڈ پہ تا ہے, سب میں الف تا آ رہا ہے, الف تا. المشرکات نیک مشرک عورتیں, المہاجرہ ہجرت کرنے والی عورت, المہاجرات ہجرت کرنے والی عورتیں, المنافقہ منافق عورت, المنافقات منافق عورتیں, الخبیثہ خبیث عورت, الخبیثات خبیث عورتیں. ہاں بدکار عورتیں. اب دیکھیں یہ جو آپ نے سارے کا سارا پڑھا ہے آپ کا ایک اور سبق کلیئر ہو چکا ہے. معلم القرآن کے سبق میں یہ سب چیزیں ترتیب سے دی ہوئی ہیں, آپ اس کو پڑھیں گے, لکھیں گے, حل کریں گے, پختہ کریں گے. یہ قرآن کریم کے آیات کو سمجھنے کے لیے وہ بنیادی الفاظ ہیں جو آپ کو آنے چاہیے. ان الفاظ یہ تو جو ہم اسکول میں اور کالج میں جو اسلامیات پڑھتے ہیں اس سے بھی آسان ہے. یہ فیصلہ کرنا آپ کا اور لوگوں کا کام ہے کہ کون سی چیز آسان ہے. یہ بہتر ہے کہ آپ لوگ ہی فیصلہ کریں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو واحد اور جمع کے الفاظ 11 سبق ہیں جو اس کتاب میں دیے گئے ہیں, ان 11 اسباق میں تقریباً کوئی 500 کے لگ بھگ الفاظ مکمل ہو جاتے ہیں. وہ 500 الفاظ قرآن کریم کو اگلی تمام آیات میں آئیں گے, بار بار آئیں گے, اور میں شاید آپ کو آگے پڑھاتے ہوئے 500 دفعہ یہ کہوں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو آسان شروع میں آپ نے کیے تھے, اس وجہ سے آپ کے لیے آسانی ہوگی. اب دیکھیں جب آپ کو یہ آسان الفاظ آتے ہوں گے تو آپ کو عربی زبان کی کچھ معلومات ملیں گی. ان معلومات کی وجہ سے آپ آسانی کے ساتھ مزید چیزیں بھی سیکھتے جائیں گے, اور شاید ہم اس ایک دو سبق کے بعد قرآن کے جملوں کو بھی ان کا مفہوم عربی میں سمجھنے کے قابل ہوں انشاءاللہ. ایک میں آپ کو دیکھیں چھوٹا سا ایک یہاں پر ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں. ابھی تک جتنے الفاظ آئے تھے وہ الف لام کے ساتھ تھے, ایسے ہی ہے, جیسے الکتاب, القلم, الدنیا, الآخرہ. عربی زبان میں وہی لفظ الف لام کے بغیر بھی آتا ہے, اور بورڈ پر جتنے بھی الفاظ لکھے ہیں اس وقت یہ الف لام کے بغیر ہے. اب الف لام کے بغیر جب ایک لفظ آئے گا تو عام طور پر اس کے آگے 2 پیش ہوتی ہیں, جیسے یہاں پہ لال رنگ کا لکھا گیا ہے. الف لام کے بغیر ایک لفظ کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس کی 2 میں سے ایک وجہ یہ ہوگی کہ اس لفظ کا مفہوم جب ہم نے کسی لفظ کے ساتھ کہنا ہو کوئی یا ایک, کوئی یا ایک, کوئی کتاب یا ایک کتاب, ہم کوئی ایک لفظ استعمال کرنا چاہیں کوئی, تو ہم الف لام ختم کر دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے پاس رحمت لکھا ہو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رحمت, کوئی رحمت, کوئی رحمت. اور مغفرت, کوئی مغفرت. حسرت, کوئی حسرت. مال, کوئی مال. آپ دونوں میں کوئی ایک لفظ لگا سکتے ہیں, کوئی یا ایک. کیا مطلب ہوگا؟ رسول, ایک رسول. ایک رسول. کبھی آپ نے کوئی لگانا ہے کبھی ایک لگانا ہے, ٹھیک ہے. ہدا, کوئی ہدایت. اور فتنہ, ایک فتنہ. شیء, ایک چیز. اگر الف لام لگا ہوتا تو کوئی یا ایک کا لفظ نہ آتا. یہاں پہ الف لام ہٹا ہے تو کیا ہوگا؟ کوئی یا ایک کا مفہوم ہے. اتنی سی بات سمجھ گئے؟ دیکھیں اب یہ سارے وہی آسان الفاظ ہیں جو پیچھے پڑے ہیں, صرف آپ کو ایک بات بتائی گئی ہے. اب اس کا مفہوم آپ مجھے بتائیں گے, سب کا بتاتے جائیں. رسول ایک رسول, قرآن ایک قرآن, رحمت کوئی رحمت, مغفرت کوئی مغفرت, نعمت ایک نعمت, شک کوئی شک, حسرت کوئی حسرت, حق کوئی حق, فتنۃ ایک فتنہ, شیء ایک چیز, علم کوئی علم. یہاں تک سمجھ گئے؟ سمجھ گیا. یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ نے یہ سبق میں موجود ہے. یہ اب بتائیں گے آپ نے واو پہلے پڑھا تھا؟ جی واو پڑھا تھا نا. اب یہ ساری چیزیں آپ کو عربی میں سمجھ آنی چاہیے. یہ ساری الف لام کے بغیر یہ لفظ آ رہے ہیں, تو آپ بتائیں نور و کتاب کا مطلب آپ کیا بتائیں گے مجھے؟ نور و کتاب, کوئی نور اور کوئی کتاب. اور ہدن و نور, کوئی ہدایت اور کوئی نور. مغفرت و رحمہ, کوئی مغفرت اور کوئی رحمت. اور مغفرت و رزق, کوئی مغفرت اور ایک رزق. دیکھیں اللہ کی کتاب میں نظام ہے وہی آسان الفاظ پہلے الف لام کے بغیر تھے, اب وہ واو کے ساتھ مل کے آ رہے ہیں. اللہ نے رحمان الرحیم نے ایک آسان نظام قرآن کو اتارا ہوا لسانی نظام ہے, آپ اسی نظام میں سے گزر رہے ہیں. اب بتائیے ہمارے پاس خوفاً و طمعا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی خوف, نہیں خوفاً, ہاں خوف, اور طمع کس سے؟ طمع اردو میں بھی ہوتا ہے لالچ. لالچ, خوف اور لالچ. اور کیا مطلب ہوگا؟ اماماً و رحمہ, امام اور رحمت. نوراً و ہدا, نور اور ہدایت.
اس چارٹ کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں شاید ایک سوال آ رہا ہو، کہیں آخر میں دو پیش ہیں، کہیں دو زبر ہیں. یہی اب بات سنیے، آپ نے جب تک میں نہیں کہوں گا آپ نے دو زیر دو پیش دو زیر میں سوچنا بھی نہیں ہے. ٹھیک، بے شک اس میں دو زبر ہوں، لفظ کا مطلب وہی ہے. دو زیر ہوں دو پیش ہوں، مطلب نہیں بدلتا. نہیں، یہ پیش آپ نے بتایا بدلتا ہے، کوئی آ جاتا ہے یا ایک آ جاتا ہے. وہ بے شک دو پیش ہوں، الف لام ہٹ گیا نا. ہاں، الف وہ الف لام ہٹ گیا تو اس وجہ سے کوئی آئے کا مفہوم آئے. وہ اب یہ جو جن کے اینڈ پہ تنوین ہے، دو زبر ہیں، اس پہ بھی آپ کوئی ایک لگا سکتے. شروع میں الف لام نہیں ہے نا، کوئی ایک لگا سکتے، وہی لگائیں گے آپ. یہ بات سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. اب آئے ہمارے پاس یہ جو سبق تھا، یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، یہ اس کتاب کے اس میں ساری مثالیں اور آپ کے سوالوں کا جواب موجود ہے. آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے. ان کے ساتھ بتائیں اب شیء ان کا مطلب کیا لکھیں گے آپ؟ ایک چیز. اب میں یہاں پہ آپ کا ایک ٹیسٹ لے لوں؟ جی لے. یہ سرپرائز ٹیسٹ ہے، لے لیں. ٹھیک ہے. آپ نے فرق کے ساتھ اس کا مطلب بتا دینا ہے. ریڈی. بورڈ پر جو بھی چیز لکھی جائے گی آپ نے مجھے اس کا مفہوم بتانا ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ عربی میں وہ چیز صحیح سمجھ رہے ہیں. بتائیے. زمین اور آسمان. السماوات. آسمان اور زمین. اور ایک آسمان ہے، زیادہ ہیں. جو جمع ہے وہ جمع بولیں گے آپ. سماوات جو ہے یہ زیادہ آسمان ہے اور ارض ایک زمین. تو مفہوم بتائیں کیا ہوگا؟ بہت سے آسمان اور ایک زمین. اچھا، اب ہمارے پاس ہے الکتاب. آپ بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ کتاب اور حکمت. الشمس والقمر والسماوات. سورج اور والقمر چاند، والسماوات بہت سے آسمان. قلم پینسل اور زیادہ سی کتابیں اور بہت سے صحیفے. کتاب اور آیات اور شعر. آیات آپ نے کیوں کہا؟ یہ واحد ہے جمع ہے؟ آیا. اچھا ٹھیک ہے. بتائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت اور مغفرت اور رحمت. ظلم اور شرک اور گناہ، بہت زیادہ گناہ و سیئات. رحمت اور نیکیاں. آیات اور بہت سی حدیثیں اور آذان. بہت سے مال اور بہت سے نفس اور بہت سے پھل اور رحمت. دنیا اور آخرت اور زندگی اور موت. یہ خاص پوائنٹ ہے یہاں پر. اب بتائیں. زبر پیش بھی لگائے نا اوپر. کوئی ضرورت نہیں ہے زیر پیش کی. زیر زبر پیش کا معنی اس کو تعلق نہیں ہوتا. کوئی نور اور حکمت. علم اور عمل اور کوئی نور اور کوئی رحمت اور مغفرت اور کوئی اجر. ہم یہ فیصلہ لوگوں پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ نے کس حد تک صحیح سوالوں کے جواب دیے ہیں. 90+ نہیں، میرے خیال میں آپ 98% سے اوپر ٹھیک ہے. الحمدللہ. ٹھیک. حمزہ، اس سبق میں یہ پوائنٹ دیا گیا تھا کہ اگر الف لام کے بغیر کوئی لفظ ہو تو اس کے ساتھ کوئی یا ایک کا مفہوم آتا ہے. یہ چند بنیادی ضروری چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو سمجھ لیں. اب آئیے ایک اور میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے، بتائیں ان کا مفہوم کیا ہوگا؟ نور و کتاب، ایک نور اور ایک کتاب. اور ہدن و موعظہ، ایک ہدایت اور نصیحت. تو یہ آپ کا سبق مکمل ہو چکا ہے. آپ نے اس کو حل کرنا ہے. اس میں کوئی نئے الفاظ ہو تو اس کو یاد کر لینا ہے. اور یہاں پر حمزہ ایک اور چھوٹی سی چیز سمجھ لیں کہ الف لام کے بغیر الفاظ میں ایک اور مطلب پایا جاتا ہے. جیسے یہ الفاظ بھی الف لام کے بغیر ہیں. دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہے. الف لام نہیں ہے تو وہ ہے کے مفہوم میں آئے گا. اب جیسے ہمارے پاس مومن کا مطلب کیا ہوگا؟ مومن ہے. پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کوئی آئے، ایک مفہوم ہوا ہے. اور ایک مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ مومن ہے. اب بتائیں قریب ان کا مطلب کیا ہوگا؟ قریب ہے. تو یہ سارے الفاظ وہی آسان سے ہیں. اللہ کی کتاب میں آسانی دیکھیں کہ وہی آسان الفاظ ہے کے مفہوم کے ساتھ قرآن میں ہیں. اب بتائیں قریب ان کا مطلب کیا ہوگا؟ قریب ان کا قریب ہے. چلتے جائیں، یہ سارے الفاظ اب آپ حق ہے. ظلم ہے. شدید ہے. قلیل ہے، کم ہے یعنی. کثیر زیادہ ہے، کثیر ہے. کافر ہے. مومن ہے، جیسے ہم سارے مومن. مہاجر ہے. واسع کھلی ہے، کشادہ ہے. کبیر بڑا ہے. خیر اچھا ہے. لباس ہے. زینت ہے مطلب خوبصورتی. شیء چیز ہے. ساحر یہ جادوگر ہے. سلام ہے. رسول ہے. اب یہ اگر آپ چیز سمجھ گئے تو اب قرآن کا یہ جملہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. حمزہ، یہ جو آپ نے ابھی سمجھا ہے کہ ہے کا مفہوم آتا ہے، یہ سادہ سی بات سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ سے آگے بڑھ کر قرآن کے جملے کو سمجھیں. اور قرآن کے جو سب سے پہلے جملے آپ کو سمجھ آنے تھے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب جملے اور آیات آئیں گی تو میں آپ کو قرآن کریم کا مفہوم نہیں بتاؤں گا. آپ خود سمجھیں گے، عربی میں سمجھیں گے، ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، گرامر کی ضرورت نہیں ہوگی. بتائیے اللہ کا نام لے کر کہ یہاں پر واللہ غفور، اب مفہوم کیا بنتا ہے؟ اور اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا، غفور ہے. واللہ سمیع، اور اللہ سننے والا ہے. واللہ واسع، اور اللہ واسع ہے، بڑا ہے. واللہ شہید، اور اللہ گواہ ہے، شہید ہے. واللہ غنی، اور اللہ غنی ہے. اور واللہ شکور، اللہ قدردان ہے. واللہ شکور، اللہ قدردان ہے. واللہ عزیز، اور اللہ غالب ہے. واللہ قدیر، اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے. واللہ محیط کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ گھیرے ہوئے ہے. گھیرے ہوئے. واللہ علیم، اور اللہ
علم اس کو سب جانتا ہے. ان جملوں کو آپ نے عربی میں سمجھا ہے, اب ان کو آپ سمجھ چکے ہیں, ان کو تلاوت کے انداز سے پڑھتے جائیں, ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, تلاوت کے انداز سے پڑھتے جائیں, ذہن میں مفہوم لاتے جائیں. شروع کر دیجیے. واللہ غفور واللہ سمیع واللہ واسع واللہ شہید واللہ غنی واللہ شکور واللہ عزیز واللہ قدیر واللہ محیط واللہ علیم. یہ جملے سمجھ گئے؟ اب دیکھیے, ابھی اسی طریقہ کار کے تحت اب آپ اس آیت کو بھی خود سمجھ رہے ہیں, اس جملے کو خود سمجھ رہے ہیں. بتائیں واللہ غفور رحیم کیا مطلب ہوگا؟ اور اللہ غفور اور رحیم ہے. اور کہاں سے آپ درمیان میں لے آئے؟ بتائیں جلدی سے. اور اللہ غفور رحیم ہے. اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. صحیح لفظ کا مطلب بتائیں. مطلب اور نہیں آنا چاہیے, اگر قرآن میں ہے تو لے آئیے گا. ٹھیک ہے. اور آگے بتائیں واللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ نگاہ ڈالیں, یہ سارے جملے آپ کو عربی میں سمجھ آ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ سمجھ آ رہے ہیں. لفظ سے ہم کہاں جا چکے ہیں؟ جملے پر. جملے کا مفہوم آپ نے خود سمجھایا ہے یا میں نے سمجھایا ہے؟ خود سمجھے. الفاظ بھی آپ خود سمجھ رہے تھے. یہ قرآن کا وہ نظام ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے ایک نظام اس نے رکھا ہوا ہے کہ وہ الفاظ بھی عربی میں سمجھیں اور جملے بھی عربی میں سمجھیں. اس دوران میں ہلکی ہلکی جو معلومات ہیں فطری وہ ملتی جائیں گی اور وہ قرآن کریم کو عربی میں سمجھتے جائیں گے. یہ سب دیکھ کے مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. وہ اللہ نے آسان کیا ہے. وہ آسانی کے پہلو کہاں پہ ہیں؟ یہ طریقہ کار اسی کو پیش کرتا ہے کہ اللہ نے اس طرح قرآن کو آسان کیا ہے. یہ ایک پہلو ہے, نہ جانے اللہ نے کتنی آسانی کے پہلو رکھے. اب یہ آیات جو آپ عربی میں سمجھے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد. دوسری بات یہ ہے کہ ان آیات سے آپ کا تعلق صرف سمجھنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ عمل میں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جو معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے, اس کے سامنے ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا بھی غصے میں آ جائے. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے اور پھر اس کو اپنی ذات پر, اپنے خاندان پر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ یہ آیات کہاں پہ. کل آپ نے مجھ سے کیا سوال کیا تھا کہ گانے سمجھ آتے ہیں, لطف آتا ہے. کل آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ گانے سنتے ہوئے لطف آتا ہے, قرآن کی دفعہ نہیں آتا. جب آپ قرآن کی آیات کو سمجھ جائیں گے, جملوں کو سمجھیں گے, تو آپ کو لطف آنا شروع ہوگا. گانا آپ سمجھتے ہیں, آپ کو لطف آتا ہے. قرآن آپ سمجھتے نہیں, لطف کہاں سے آئے گا؟ اب یہ جو جملے ہیں یا زندگی بھر کے لیے آپ کا ساتھی بن چکے ہیں کہ جب آپ ان کو نگاہ آپ کی پڑے گی آپ کو سمجھ آئے گی. سنیں گے بھی صحیح. یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ الکتاب سے کتاب کہ الف لام ہٹے تو ایک مفہوم اور کیا آتا ہے کا مفہوم آتا ہے. اور یہ ساری کی ساری مثالیں اس سبق میں موجود ہیں اور یہ آیات بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ نے اللہ کی توفیق سے یہ آیات بھی سمجھ لی ہیں, یہ جملے سمجھ لیے ہیں. ان کو آپ نے پڑھنا ہے, بلند آواز سے حل کرنا ہے. یہ بنیاد ہیں, ہم پہلے مرحلے میں ہیں, اگلے 9 مرحلوں میں یہی الفاظ, یہی چیزیں آئیں گی. آئیے سبق کے آخر میں, جب آج آپ یہ جملے سمجھ چکے ہیں اور اس کتاب کا ابھی آپ نے پہلا مرحلہ شروع کیا ہے, اس کے ٹوٹل 10 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے مراحل ہیں. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اس میں جملوں کی تعداد, آیات کی تعداد بڑھتی جائے گی. یہ جو جملے آپ نے پڑھ لیے ہیں, آج کی دوسری ہماری نشست تھی, دوسرے دن کی 20 منٹ کی. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بنیاد ہم بنانا چاہ رہے تھے وہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگی اور میرے خیال میں آپ میرے توقع سے زیادہ بہتر سمجھ بھی رہے ہیں اور رسپانس بھی کر رہے ہیں. لیکن میرا اور آپ کا ایگریمنٹ کیا ہے؟ 20 سے 25 منٹ لازمی دینا اور ہوم ورک بھی کرنا ہے. اور کتاب کے ساتھ پین آپ کے پاس ہر وقت ہونا چاہیے. محنت کے بغیر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس لیے جو قرآن کریم کو بہت ہلکا لے گا, قرآن کریم اس سے بہت دور چلا جاتا ہے, لیکن جو قرآن کی طرف تھوڑا سا بڑھتا ہے, قرآن اس کے بہت قریب آتا ہے. آپ کے آج کے سبق میں کچھ سوال ہو تو پوچھ لیجیے. نہیں کلیئر ہے, بس آئی ایم ویری ہیپی اینڈ ویری انٹرسٹڈ کہ لفظ سے جملے کی دنیا میں داخل ہو گئے. اب یہی جملے جو ہیں بڑھتے جائیں گے اور بڑے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ.